بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے جی اس وقت؟ لڑائی جھگڑے یا کام ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس وقت تو میرے خیال میں بلیم گیم جاری ہے، اور بلیم گیم جب تک ختم ہوگی اس وقت تک میرے خیال میں جو مائلیج گین کرنی ہے اوپوننٹس نے، پی ٹی آئی کے اوپوننٹس نے، وہ کافی مائلیج گین کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں ناؤ از دا ٹائم کہ میرے خیال میں دوسرا اسکرپٹ شروع کیا جائے، اور میں یہ حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اب دوسری طرف تھوڑا سا ڈائیورژن کی جائے، کوئی نہ کوئی اور چیز سامنے لے کے آنی چاہیے، کیونکہ اب یہ اسکرپٹ جو ہے لگتا یہ ہے کہ پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ سو آئی پرسنلی تھنک کہ پی ٹی آئی فوبیا سے باہر نکل کے حکومت کو دوسری طرف جانا چاہیے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ میں بہت بڑی مائلیج ملی ہے حکومت کو، اور حکومت اس چیز کو زیادہ کیش کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں حکومت والے کہ اس کو کیش کریں، لیکن اگر مزید اس کو کیش کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اسی پہ کانسنٹریٹ کریں اور اسی پہ فوکس کریں تو میرے خیال میں آبجیکٹیو جو ہیں، جو کہ 3 پرون اسٹریٹجی جو ہے ایوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ تو کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن کریڈٹ کہیں اور جاتا ہے، کریڈٹ پنڈی کی طرف جاتا ہے، اور پنڈی کی طرف اس لیے کریڈٹ جا رہا ہے کہ ان کی ایفرٹس تھی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ناؤ واٹ نیکسٹ؟ ٹھیک ہے، ایم او یوز جو ہیں، کئی ایم او یوز جو ہیں جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئے تھے، وہ ایگریمنٹ میں تبدیل بھی ہونے جا رہے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ میں جب تبدیل ہوں گے، وہ ایگریمنٹس جو ایم او یوز ہیں جو ایگریمنٹس میں تبدیل ہوں گے، تو اس کے بھی ثمرات آئیں گے۔ امیڈیٹلی نہیں آ سکتے، ڈیفینیٹلی نہیں آ سکتے، فوری طور پہ اس کے سامنے نظر نہیں آئیں گی وہ چیزیں، لیکن ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دین اگین دیر از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ ٹو بی ٹیکن، سو وہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تھرڈلی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے اس وقت جو ہے، جو اس وقت چل رہا تھا جناب لیڈرز نہیں ہیں، لیڈرز بھاگ گئے، لیڈرز ادھر ادھر ہو گئے، اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا بھی، اور یہاں پہ جو ڈیمونسٹریشن ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ گنڈا پور جب آتے تھے، یا ایون سو مچ سو کہ اگر ہی ہیز ٹو گو ٹو دا لو، تو پھر بھی ان کو جو پروٹیسٹرز تھے یا ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ان کو ہلنے نہیں دیتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں جانا، تم چلے جاؤ گے تو پھر غائب ہو جاؤ گے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور پھر یہ باتیں کہ جناب بی بی جو ہے ان کو جناب وہ ٹیک اوور کر رہی ہیں، یا بی بی کی بات سنی جا رہی ہے، باقی لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی۔ بی بی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں پروونس کے، بیرسٹر صاحب کی بات کر رہی تھی پروبیبلی وہ، تو بیرسٹر صاحب نے انہیں کمیونیکیٹ صحیح نہیں کیا، یا انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام لیے۔ اگر غلط بیانی سے کام لیے ہیں تو اس کا بداوا کیا ہوگا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے یہ ساری چیزیں شیپ اپ ہوں گی؟ کیونکہ ابھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایکسچینج آف ہاٹ ورڈز ہوئے، اور وہاں پہ بھی کوئی چیز ایز سچ سامنے نہیں آئی۔ ایک یہاں پہ کنفیوژن چل رہی تھی کہ اسد کیسر کو یا علی محمد خان کو ایک قیادت دی جا رہی ہے، ان کو ڈیزگنیشنز دیے جا رہے ہیں، ان کو آفسز دیے جا رہے ہیں پارٹی کے، لیکن وہ بھی ڈیفیوز کی جا چکی ہے ساری اسٹیٹمنٹ، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میٹنگ ہی نہیں ہو رہی جب میٹنگ ہی نہیں ہو رہی جناب عمران خان کے ساتھ، تو جب ڈیسیژن وہ لے گا، عمران خان لے گا ڈیسیژن، تو پھر آگے کوئی چینجز آ سکتی ہیں، اس سے پہلے کیسے چینجز آ سکتی ہیں؟ سو یہ جو یہاں پہ ڈسپشن چل رہی ہے میڈیا میں، اس کو بھی ڈیفیوز کیا ہے اور ان کے اندر کے لوگوں نے کیا ہے۔ اور رؤف حسن صاحب بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، لاسٹ نائٹ پروبیبلی ہی واز آن دا شو، اور وہاں پہ بھی انہوں نے ڈیفیوز کی تھی یہ بات، اور کہا تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، جب ملاقات ہی نہیں ہو رہی عمران خان سے تو وہ ڈیسیژن لے گا نا، تو پھر آگے جا کے کوئی چینجز آئیں گی۔ جب کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی عمران خان سے، تو پھر کیسے چینجز لائی جا سکتی ہیں؟ رؤف حسن صاحب کو ہی میں نے دوبارہ تکلیف دی ہے، اور میں نے انہیں کہا جی کہ ساڑھے کل بھی آگے سانو بھی دستے ہو کی رہا ہے۔ لیکن شو شروع ہونے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شعر سنایا تھا انہوں نے مجھے، تو میں ذرا، میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے کیونکہ میں ذرا سینٹ میریز کا پڑھا ہوا ہوں، تو سینٹ میریز جو ہیں ذرا ان کی اردو اکثر اوقات کمزور ہی ہوتی ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا جی ذرا شور سنا دینا ہے، شعر جڑا ہے تو نالے اس کی تشریح بھی کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے تو ٹیچرز ہوتے تھے قائی صاحب ایک اردو کے، وہ ہمیں جناب کافی ہمیں ہیٹ فیس کرنی پڑتی تھی ان سے، اور پھر جا کے کچھ ہمیں سمجھ آتے تھے شعر ویر، لیکن میں آپ ان سے ہی کہوں گا وہی ذرا شعر سنا دیں اور اس کی تشریح بھی کر دیں۔ وہ شعر سنا دو جی۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان۔ سانو ساڈے پڑھان والے دنوں تک واپس لے جانا چاہتے میں اس سے جانا چاہ رہا کہ تھوڑی پڑھان والے دن جڑے سن وہ زیادہ چنگے سن۔ سر کیا بات؟ نہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں بالکل، کنگز کالج کی گل کر رہے ہیں سر وہ تو
3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਬੀਨ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? anyway we can we'll try to go back inshallah taala. अच्छा, you're going back? ये हो जाएंगे सर, अल्टीमेटली होते जाएंगे सर। फिर जाके पढ़ाओगे? देखो की करने हैं या किताब लिखांगे या पढ़ाएंगे सर। किताब लिखांगे, मेरा ख्याल 2-3 किताबें मेरी हैं सर, वो मैं कोशिश करांगा कि वो ख़त्म हो जाए। तो जरा मैंने मुख्तसर जिहा दस दिओ कि 3 किताबां ने, ऑब्वियसली 3 उन्हां दे डिफरेंट टॉपिक्स होणगे, ते ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਐਸ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਇਟਸ ਐਨ 18 ਆਵਰ ਡੇ ਫॉर मी, 7 days a week, so there's no time ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਸਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਈ ਹਾਰਟ, okay, और then the third is a very interesting book, it's about my cancer, or and then it kind of relates with the social disorder ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। So basically it's putting the two together, so that's very close to my heart also. must be very interesting ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ just last reading and all that, and then third one is ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਲੇਕਿन ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ تو بہت کچھ لکھا ہے مطلب دیٹ سمتھنگ مطلب ون ڈزنٹ نو کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں صرف، لیکن ایک ان کی نظم ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے۔ سو آج کل کی مناسبت سے آج کل کے جو حالات ہیں اس وقت جو ہوا ہے 26 کو، اور جس طریقے سے ریاست نے قاتل ہونے کا لباس پہنا ہے، آئی تھنک اٹس ویری ویری پینفل، ویری پینفل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے، کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے، یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے۔ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਮ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ؟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਕਰਸ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਮ ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੌਜੂਦ ਥੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਰਟਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿटिव। لیکن آئی تھنک اس موقع کے اوپر جب کہ وہاں پریشر تھا، لوگوں کا پریشر تھا، پیشن تھا، وہ سارا کچھ تھا، آئی تھنک کہیں نہ کہیں سے وہ کڑی جو ہے نا وہ ٹوٹی ہے، وہ ہماری اسٹریٹجی کی، اور وہ جو ہم نے کرنا تھا وہ کرنے کے بجائے ہم نے کچھ اور کر دیا، تو اس سے تھوڑی سی ذرا اس میں جو بی بی ہے وہ بلیم کر رہی ہے بیرسٹر سیف کو کہ اس نے پروبیبلی صحیح وقت پہ کمیونیکیٹ نہیں کیا کہ اتھے جانا جی سنگجانی کے کدھر اتھے جا کرنا بیٹھنا ہے۔ نہیں، شاید اس میں تو بیرسٹر سیف کا تو رول نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں تو جو آن لوکیشن جو قیادت تھی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور جہاں تک بہت سے لوگ ہیں، ایک نہیں ہے، تو اس کے جو فیصلے ہوئے تھے، میرا خیال ہے کہ زیادہ ایون مور دین دیٹ کہ فیصلے کرنے کی بجائے جو فیصلے ہوئے تھے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات تھی، تو اس امپلیمنٹیشن میں کہیں کوئی تھوڑا بہت ایشو ہوا۔ فیصلہ تو ہوا تھا کہ وہاں پہ سنگجانی جانا ہے، بس وہ جو کچھ بھی ہوا تھا، لیکن جو میں نے عرض کیا کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا بہت ذرا ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو کہ آپ یہاں بیٹھ کے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جو اس وقت لوگوں کا جوش اور جذبہ اور جو پیشن تھا اور جو ایگنگ آن ہو رہی تھی، وہ بہت بڑا پریشر بن جاتا ہے سر، مانیومنٹل پریشر۔ ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کہ بھائی وہ کلثوم ہاسپٹل سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے، چہنا چوک سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے، گنڈا پور، لیکن وہ پش کیا جا رہا تھا، عوام جو تھی، جب سپورٹر تھا، ووٹر تھا، وہ پش کر رہا تھا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بٹ دین اگین ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کا جو کراؤڈ تھا، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، وہ چارج تھے، وہ کمیٹڈ تھے،
لیکن لیک آف کمیونیکیشن کہہ دیں یا جو مرضی کہہ دیں آپ، لیڈرشپ کے درمیان جو تھی جس کی وجہ سے سارے پرابلمز کھڑے ہوئے، وہ تو ان کا تو قصور نہیں ہے جو لوگ آپ کے ساتھ چل کے آئے تھے. کوئی قصور نہیں ہے ان کا، بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں ہے. یہ اگر قصور کا لفظ استعمال ہم نے کرنا ہے تو وہ قصور تو پھر ہمارا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے، ہم سب کا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی کے فیصلے تھے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا، پراپرلی نہیں کیا. وجوہات تھی، میں ان کو بلیم نہیں کروں گا، بہت سی وجوہات تھی، بہت سے پریشرز تھے اس وقت جن کو وتھ اسٹینڈ کرنا تھا. تو ہو گیا، وہ تو اب گزر گیا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب وہ ماضی کے اوپر رونے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اب تو ہمارے لیے مستقبل کی بات کریں، آگے کی دیکھیں، کل آنے والے کل کی بات کریں کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ بھی یہاں پہ ریومرز چل رہی ہے کہ گنڈاپور صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا، ان کی جگہ کسی اور کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، کوئی اس قسم کی بات چل رہی؟ میں آپ سے سن رہا ہوں سر پہلی دفعہ. ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਮਾਰਿਆ 4-9 ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਹਰਾ میرے سامنے سارا کچھ سٹ دیتا ہے کہ نہیں میں تو آپ سے. علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک بڑا کریڈیبل رول رہا ہوا ہے سر اس وقت جب سے وہ بنے ہیں چیف منسٹر، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کی کاز کو آگے بڑھایا، فرینکلی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی سوچ بھی سکے گا کہ ان کو اس اسٹیج کے اوپر آپ چیف منسٹر سے ہٹائیں گے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اینڈ فرینکلی آنیسٹلی آپ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کہ جی ان کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات بالکل ٹھیک. اچھا، ہو از کالنگ دا شاٹس رائٹ ناؤ؟ مطلب ابھی یہ بھی یہاں پہ سامنے میں ذرا آپ سے کلیریفیکیشن اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ایک آپ کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے کہ آپ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزیں سامنے دے دیتے ہیں. ہو از کالنگ دا شاٹس، بی بی یا ہو؟ دیکھیے، پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ امپاورڈ ہے خان صاحب کی طرف سے. پولیٹیکل کمیٹی جس میں کہ 22 بندے ہیں، وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے امپاور کی ہوئی ہے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ مطلب وہ پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے ہیں. یہ جو فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلے لیے تھے. پھر ان کی توثیق جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، ان کی توثیق کے بغیر نہیں ہوتا. اٹ ورکس بوتھ ویز. خان صاحب اگر وہ فیصلہ کر کے ہمیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کی پولیٹیکل کمیٹی اینڈ جو ہماری کور کمیٹی ہے اس میں جاتا ہے وہ، اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. ہماری طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ خان صاحب کی طرف جاتا ہے اور وہ اس کی توثیق کرتے ہیں یا اس کو اپروو کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے، یا نہیں بھی انکار بھی کر دیتے ہیں وہ. تو یہ پروسیس ہے. تو the buck stops with عمران خان. جی ہاں بالکل، ایبسلیوٹلی. تو یہی پروسیس ہم فالو کر رہے ہیں سر. اس میں کوئی ایک انڈیویجول جو ہے وہ کوئی اس قسم کا رول نہیں پلے کرتا کہ وہ آن ہز اون اپنے تئیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دے. نہیں، اٹ ہیز ٹو کم ٹو دا پولیٹیکل کمیٹی. Now coming back to this thing that Bushra Bibi is calling the shots on behalf of Imran Khan, she's like there for what? دیکھیں ان کا کوئی پولیٹیکل رول پارٹی میں نہیں ہے. But why is he heading all these? Why is she heading all these? میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے آپ کو اسی ملک کی تاریخ میں آپ کو ماضی میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی ایک رول پلے کیا تھا. آپ کو نظر آئے گا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک رول پلے کیا تھا. آپ کو نظر آئے گا کہ مسز نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ رول ایک پلے کیا تھا. وہ بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے یہ رول پلے کرتے رہے ہیں. اور مطلب ابھی آپ نے دیکھا ہے تو چیف منسٹر جو پنجاب ہیں انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا ہے. اور بات ہے کہ چیف منسٹر بن گیا. فرق وہاں کے ان میں اور ان میں یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ میری فیملی کے کسی فرد کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا. اب یہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک وائف بھی ہے خان صاحب کی، اور چونکہ یہ ہماری جو ڈرائیو تھی یہ اسپیسیفکلی فوکس تھی آن getting Khan Sahab out of the jail and getting all other compatriots also out of the jail. تو اس لیے ان کا ایک رول بنتا تھا جو رول انہوں نے پلے کیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ان کی بہنوں نے بھی وہ رول پلے کیا. تو یہ پولیٹیکل رول نہیں ہے، اس کانٹیکس میں نہیں آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے. تو اگر یہ کہا جائے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں سم اپ کروں اگر، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ بشرا بی بی کام نہیں کر رہی یا میٹنگز کال نہیں کر رہی، بٹ وہ شی از دا وائف آف عمران خان، دیٹس وائی شی از ڈوئنگ دیٹ. جیسے کہ آپ نے اگزامپلس دیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے، اور ان کے جب ان کے ہسبینڈز جو تھے وہ ہیٹ فیس کر رہے تھے، تو اسی طرح اسی چیز سے اس کو لیا جائے گی. دس از واٹ یو سے. میٹنگس آپ نے لفظ استعمال کیا، کال کرتی ہیں، وہ میٹنگ کال نہیں کر رہی تھی. میٹنگ کال کرنے کا تو وہی ایک طریقہ ہے جو کہ پولیٹیکل کمیٹی کال کرتی ہے، اور پولیٹیکل کمیٹی کے بہاف کے اوپر یا سیکرٹری جنرل کال کرتا ہے یا چیئرمین کال کرتا ہے. ڈائریکٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے یا پھر کور صاحب کریں گے، وہی ہوتا ہے اسی طرح سے. تو عمران خان صاحب کی اس میں کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے کہ بی بی جو ہے وہ کریں گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. بڑی بات کر رہے ہیں. انسٹرکشن ہے کہ جی کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہے. یہ ان کی بارہا انسٹرکشن آ چکی ہوئی ہے کہ نہ اس کا بیگم صاحبہ کا کوئی پولیٹیکل رول ہے، نہ ہی
बहनों का है. हाँ, इसको चेंज करना होगा तो वो भी प्रेरोगेटिव खान साहब के पास ही है. अभी ऐसा कोई ऐसी बात अभी ऐसी कोई बात नहीं है. एज यू एंड आई टॉक, नो, उनके पास ये प्रेरोगेटिव मौजूद है कि वो कहें जी कि इनका एक पॉलिटिकल रोल है, इनको करने दें. तो पॉलिटिकल रोल उनका नहीं है, ये इमरान खान साहब की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन वो इमरान साहब की बेगम है, इसलिए वो सारा कुछ कर रही है. और आपने एग्जांपल्स पीछे दे दिए सारे लोगों के, जो लोग हीट फेस करते रहे, जो लीडरान, उनकी बेगमात जिस तरीके से हेड करती रही उनके एब्सेंस में, ये उसी तरह ही इसको लिए जाए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा जी, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं रऊफ साहब ये पूछना चाहूँगा, नेशन ऊपर नीचे ठक 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 एक की हो की रहा है. एक छोटी सी ब्रेक के बाद रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं. जी रऊफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं पूछ रहा था कि पीटीआई के अंदर आफ्टर दिस जलसा इतने लोग रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? इस ओहदे से रिज़ाइन, मैं नेशनल असेंबली से रिज़ाइन, फलां रिज़ाइन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्योंकि एक दूसरे से ब्लेम गेम चल रही है उस दी वजह नाल, या वो कह रहे हैं जनाब कि वी आर नॉट आंसरेबल टू बीबी और एनीवन एल्स एंड वी आर आंसरेबल टू ओनली एंड ओनली द लीडर. इस वजह नाल रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्लेम पाया जा रहा है, या व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? राणा साहब देखें, एक बारे में तो किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि जी आंसरेबल सिर्फ खान साहब को हैं, ठीक, और या फिर उनके जो अपॉइंटेड ओहदेदारान हैं, चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, उनको आंसरेबल हैं. अल्टीमेट प्रेरोगेटिव जो है वो खान साहब का है फैसले करने का. सलमान अकरम राजा साहब ने जो रिज़ाइन किया सर, उसकी उन्होंने कोई वजह ऐसी नहीं बताई जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. मेरी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात मेरे साथ भी नहीं की. उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ उनकी कमिटमेंट जो है वो उतनी बल्कि उससे ज़्यादा होगी. पार्टी की लीगल कमेटी के वो हेड है, उन्होंने कहा वो मैं जारी रखूँगा, उसके साथ रहूँगा, लेकिन मैं फील करता हूँ कि मैं एज ए लॉयर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और अब चेंज्ड हालात में उन्होंने ये भी कहा है कि जी मेरा ख्याल है कि आपको लॉयर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत से मुकदमात जो हैं उनकी निशानदेही वो कर रहे थे जो कि पार्टी के ख़िलाफ़, खान साहब के ख़िलाफ़ रजिस्टर हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं. बाकी रहा साहिबजादा साहब का, तो साहिबजादा साहब सर हमारे सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन जैसे राजा साहब की आप बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छा बताइए, अच्छी एग्जिट है, स्ट्रेटजी अच्छी है, बड़े पोलाइट तरीके से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं वो, बट डोंट यू थिंक कि उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि जनाब वहाँ से बंदा ही कोई नहीं आया, और स्पेशली पंजाब की सारी लीडरशिप पे इल्ज़ाम है कि बंदा ही कोई नहीं आया. तो राणा साहब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, लोग कंपेयर करते हैं केपी को पंजाब के साथ, पंजाब को केपी के साथ, और पंजाब की लीडरशिप की एब्सेंस को महसूस किया गया, बिल्कुल महसूस किया गया, और ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी में ये इश्यूज डिस्कस भी हुए. देखिए, केपी में से किसी बंदे को बाहर निकलने के लिए और इस तरफ आने के लिए कोई इम्पेडिमेंट नहीं था. ठीक है जी, हमारी अपनी हुकूमत थी, लेकिन पंजाब की जो सिचुएशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी. पंजाब में जिस किस्म का कर्फ्यू था, जिस किस्म की फस्तायत थी, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. किसी गली को नहीं छोड़ा था उन्होंने जिसके आगे कंटेनर नहीं लगा हुआ था. रावी, जनाब, जेलम टोटली आपको पता है वो बंद किए हुए थे. खंदकें खोदी हुई थी, मोटरवेज बंद थी, एक्सप्रेसवेज बंद थे, जीटी रोड बंद था, और नेट डाउन था, सारा कुछ था. निकलना लाहौर से एक्चुअली बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. उसके बावजूद सदर्न पंजाब से काफ़िले आए हैं, सेंट्रल पंजाब से भी इक्का दुक्का काफ़िले आए हैं, और लीडर्स जो हैं वो नहीं निकल, जो निकले हैं वो पकड़े गए हैं, उनको पकड़ लिया उन्होंने. तो ये कंपेयर नहीं हो सकता, केपी जो है पंजाब के साथ नहीं कंपेयर हो सकता. लेकिन पंजाब जो है वो अब देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब बहुत बड़ी तादाद में निकलेगा जब भी कभी सिचुएशन ये आएगी. एंड आई होप कि और तरीक़ों से हम बैठ के मामलात जो हैं वो तय करें, क्योंकि जो मामलात हैं वो तय होने चाहिए, वो लिंकर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मुल्क जो है उसके ऊपर बड़ा भार है, बड़ा बोझ है. और तरीक़ों की जो बात आप कर रहे हैं उसमें मैं पूछता हूँ आपसे, लेकिन देखें ये तो बिल्कुल ऑब्वियस था, ये तो पहले नज़र आ रहा था, ये प्लान्ड था कि जनाब सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी. ठीक है, तो आपके पास भी, यानी कि आपसे मुराद आपके पंजाब की लीडरशिप के पास भी तो ये प्लान होना चाहिए था ना, कि भाई हम लोग पहले वहाँ से निकल के आ जाएं किसी ना किसी तरीके से, या पहले पहुँच जाएं यहाँ पे. इंस्टेड के बाद में कहा जाएगी जी रास्ते बंद हो गए सर, तो जीटी रोड भी बंद हो गई, तो मोटरवे भी बंद हो गई. वो तो होनी थी, वो तो हो रही थी. उससे पहले क्यों नहीं ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जो थी पार्टी लीडरशिप को, वो यही थी कि जी आप अपने फॉलोअर्स के साथ निकलेंगे.
یہ instruction Don't you think that was a wrong instruction? دیکھیے وہ اب تو ریٹروسپیکٹ میں آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ غلط نکلے گا, وہ تو اس کو ریکٹیفائی بھی جب ساری چیزیں کارڈن آف کی جا رہی تھیں تو اس میں تو پھر وہ یہ انسٹرکشن بنتی نہیں تھی نا, پھر تو وہ مطلب کہ وہ لیڈرشپ جو ہے پنجاب کی وہ تو بیل آؤٹ ہوگی نا. جو لوگ پہنچے ہیں رانا صاحب وہ وہی ہیں جو کہ پہلے آگے ہوئے تھے, وہی پہنچے ہیں, بالکل وہی پہنچے ہیں, اور وہ پہنچے بھی ہیں لوگ, وہ پہنچے ہیں. کتنی ویسے میں اپنے نالج کے لیے, ویورز کی نالج کے لیے, کیونکہ یہ بہت الزام لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بندہ ہی کوئی نہیں نکلا. ٹھیک ہے ساری چیزیں بند سن, موٹر وے یہ وہ سب چیزیں بند کر دی تھی, اور بہت پہلے کر دی تھی, کئی دن پہلے کر دی تھی, لیکن پھر بھی کتنے لوگ پہنچے ہوں گے آپ کے پاس, کوئی ایسی ویگ سا فگر کوئی؟ سدرن پنجاب سے لوگ پہنچے ہیں سر, اور ناردرن پنجاب تو ہمارے ساتھ ہی ہے, بالکل اپنا ہے, وہاں سے لوگ پہنچے ہیں. سینٹرل پنجاب جو تھا وہ ورسٹ افیکٹڈ تھا سر, وہاں بہت بڑے کلیمپ ڈاؤن تھا, بہت ہی اسٹرکٹ اور بہت ہی وشس قسم کا کلیمپ ڈاؤن تھا. وہاں سے لوگ نکلنے میں بہت ان کو مشکل پیش آئی ہے. ورچولی وہاں سے شاید اکا دکا کوئی قافلہ نکلا ہو, زیادہ لوگ نہیں نکلے ہیں. اور انہوں نے بھی جو آپ کو رات کی میٹنگ میں انہوں نے اپنا جو روٹ ہمیں بتایا ہے, وہ مطلب لاہور سے اسلام آباد آنے کے فاصلے کو آپ 2-3 سے ضرب دے لیجیے, تو اس قسم کا جو روٹ ہے جو بارڈر کے ساتھ, پتہ نہیں کہاں وہ گئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہاں سے نکل کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا تھوڑا سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا, بین پہ. مطلب کہ اس وقت بڑے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب, اور کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, لیکن وہاں پہ میجورٹی جو لوگ ہیں ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بین نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات تو ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیتا جائے گی, ختم کرو پی ٹی آئی کو, یہ مسئلہ پیدا کر رہی ہے. رانا صاحب جہاں آئین جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, جہاں قانون ختم کر دیا جائے, تو وہاں پھر انڈیویجول ومس کے اوپر ہی آ کے فیصلے ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, پارلیمنٹ میں اس میں کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے. انڈرسٹینڈبلی اے این پی نے اس کو اپوز کیا ہے, انڈرسٹینڈبلی جماعت اسلامی نے اپوز کیا ہے, انڈرسٹینڈبلی جے یو آئی نے اس کو اپوز کیا ہے, پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنے کارڈ شو نہیں کیے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے, سنا ہے پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں کل موو ہو رہا ہے, پرسوں موو ہو جائے گا, کل نہیں تو وہ بھی میرا خیال ہے یہ پاس کر دیں گے, لازمی بات ہے. تو اب یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, یہ ان کی وزڈم جو ہے اس کے اوپر کرتا ہے کہ کیا پاسٹ میں جو ریکارڈ ہے بین کرنے کا, آپ نے این اے پی ہوتی تھی وہاں اس کو بین کیا تو کیا ہوا, آپ نے پیپلز پارٹی کو بین کیا تو کیا ہوا, یا آپ فارمر ایسٹ پاکستان میں چلے جائیں تو مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی کو آپ نے بین کیا تو کیا بنا. دیکھیے معاملات رکتے نہیں ہیں, معاملات آگے جاتے ہیں. میں صرف کل بھی کہا تھا کہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا, اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ اس قسم کے اقدامات سے جو معاشرے میں نفرتیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ یہ وقت نفرتیں بڑھانے کا نہیں ہے, یہ ہیل کرنے کا ہے, یہ مرہم لگانے کا ہے, یہ نشتر چپ ہونے کا وقت. آپ نے بھی ایک بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے, جب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پنجاب سے کتنے لوگ آئے, تو آپ نے کہا تھا ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے بیٹھ کے. وہ اور سے مراد آپ کی یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل, دس از واٹ یو آر ریفرنگ ٹو, اور سم تھنگ ایلس؟ میری کنٹینشن رانا صاحب ہمیشہ رہی ہے, میرا خیال آپ کے پاس پروگرامس میں بھی میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جی الٹیمیٹلی, ابھی کوئی 10 دن پہلے خان صاحب نے بھی میڈیا اپنی ٹاک میں یہ کہا تھا کہ جی الٹیمیٹلی تو ہم نے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی معاملات حل کریں. یہ خان صاحب نے کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے, خود کہا ہے. آپ کو اور یہ میری نہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, میں نے پڑھی ہے, انہوں نے میڈیا کے ساتھ جیل میں یہ بھی ایک بڑی بات, اور میں بھی یہ بات بڑی مطلب کنسسٹنسی سے روانی سے یہ کرتا رہا ہوں کہ جی الٹیمیٹلی ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے, اور وہ ڈائلاگ سب سے امپورٹنٹ ڈائلاگ جو اس ملک میں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس ٹریڈیشنلی پاور کا وہ منبع جو ہے وہ وہی رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ سدھرنے چاہیے, اور ملک کے اوپر سے یہ جو ہینگنگ ہے, اوور کر رہا ہے, یہ بوجھ جو ہے اس کو لفٹ ہونا چاہیے, تاکہ ملک پوری طریقے سے آگے بڑھ سکے. میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں, بہت بڑا دائی بھی ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. میری ہمیشہ استدار رہی ہے سب لوگوں سے, یہ میری بڑی بڑی فرم اور بڑی, میں اس کے اوپر تھرو آؤٹ اس کے اوپر میں فرملی میں اس کو اسٹیٹ کرتا رہا ہوں. اور آج بھی, آج کے ماحول میں کہتا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کمزوری کی نشانی ہوگی, میں ان کو کہتا ہوں کہ جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ کبھی کمزوری کی نشانی نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ طاقت کی نشانی ہوتا ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک رؤف صاحب, وین یو سٹ اکراس دا ٹیبل, اور دونوں اینٹیز جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے برابر کی ہو, تو پھر اس پہ ذرا طریقے سے بات ہو سکتی ہے. مطلب اگر ایک سائڈ تھوڑی سی ویک ہو, اس وقت جو ہے آپ ہیٹ فیس کر رہے ہیں ود ان پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اپنا ووٹر سپورٹر آپ کو
آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے پی ٹی آئی کو، لیڈرشپ کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. اس وقت آپ بات کر رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ بیسیکلی وی ول ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل. سو اس وقت اگر آپ نیگوسیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایکول اسٹرینتھ پہ تو نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں جو جس کی بات کرتے ہیں آپ، بات کرتے ہیں پنڈی والوں کی کہ پنڈی والوں سے بات ہونی چاہیے. پنڈی والے دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو گائز. تو پھر بات کیسے کریں گے؟ شروع کہاں سے ہوگا؟ 2 جواب ہیں سر. ایک جواب تو یہ ہے کہ جی لیڈرشپ کے بارے میں آپ نے کہا ہے سر، دیکھیے پارٹی یونائٹڈ ہے بیہائنڈ دا لیڈرشپ آف عمران خان. اس بارے میں کسی قسم کی کسی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. وہی لیڈر ہے ایک پارٹی کا، جو پارٹی از عمران خان اور کوئی نہیں ہے. باقی سب اس کے اپوائنٹڈ لیڈرز ہیں اور وہ آپریٹ کرتے ہیں جب تک وہ چاہتے ہیں. اسٹرینتھ تو اسٹرینتھ جو ہے وہ وہی ہے. پارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ابھی ودن جو آپ کے ایشوز کھڑے وہ ہوئے موجود ہیں سر. پارٹی یونائٹڈ ہے، خان صاحب کے پیچھے بالکل یونائٹڈ ہے. کسی قسم کا ووٹر سپورٹر آپ کو اس وقت جو ہیٹ فیس کر رہے ہیں آپ لوگ لیڈرشپ، خان صاحب کو کوئی خان صاحب کو کوئی نہیں، وہی ان کو بلیم کوئی نہیں کر رہا. لیڈر تو وہی ہے نا سر. میں جو فی الحال موجود ہیں لیڈرز ان کو ہیٹ فیس کرنی سر وہ فیڈ کرنا چاہتے ہیں، پیشن بڑا ہے، موشن بہت زیادہ ہے، چارجڈ بہت زیادہ ہے. اگین اینڈ اگین ریپیٹ ہو رہے ہیں نا. آپ لیڈرز جو ہیں جو موجود ہیں باہر، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، جو باہر موجود ہیں ان سے جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے وہ ڈسہارٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ رانا صاحب لیٹ می انفارم یو کہ یہ ریویو ہو رہا ہے سر. یہ پچھلے 3 دن سے لگاتار میٹنگس ہو رہی ہیں جس میں یہ ایشو جو ہے یہ اٹھا ہوا ہے. اور آئی ایم شیور کہ 1 یا 2 دن میں جب ہماری یہ میٹنگس کنکلوڈ ہوں گی تو کوئی نہ کوئی جو ریمیڈیل میشرز جو ہیں ان کو لیا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب دوبارہ نہ رائز کرے ڈیفینیٹلی. اور سوال کا دوسرا حصہ پنڈی والوں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پنڈی والے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ 24 سے پہلے ان کے ساتھ رابطہ تھا، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے اسپیشل وزٹس بھی آرگنائز کیے گئے تھے اڈیالہ کے. اور صاحب کو 2 دفعہ وہاں لے کے گئے ایک ہی دن میں. تو ان کے ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر انگیجمنٹ تھی. اس سے پہلے بھی انگیجمنٹ رہی ہے. اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ انگیجمنٹ جو ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. آئی ایم شیور better sense will prevail on both sides and they will sit across and talk things out. دیکھیے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، ہم کو لڑائی نہیں کر رہے، ہم جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جدوجہد جو ہے یہ ہمیشہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ختم ہوتی ہے. ان وے ہوتی ہے. لیکن دونوں بندہ بھی تو پہننا ہے نا کہ دونوں بیٹھن تیار، ایک بندہ بیٹھنے سے تیار ہے دوسرا بندہ بیٹھنے سے نہ تیار ہوئے تو پھر گل اگے بھی نہیں ٹوٹتی نا. سر بیٹھ جائیں گے سر، بیٹھ جائیں گے سر. الٹیمیٹلی ملک ہے سر، یہ ریاست پاکستان. رک جاؤ پھر تسی جڑی یو نو the smile which you come up with ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ؟ ਨਹੀਂ there is something going on ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. دیکھیں سر کوئی ہڈن سٹوری نہیں ہے بھائی، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم مطلب آپ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہوں گے. پھر تسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نو اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو اس کے فیس ویلیو پہ لیں. فیس ویلیو میں لیتا ہوں، لیکن یہ آپ کی انٹیل ہے، یہ آپ کی انفارمیشن ہے، یہ آپ کو کہیں سے نوڈ ملی ہوئی ہے یا آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں؟ دیکھیے اگر ریاست کو بچانا ہے آپ نے تو یہ مذاکرات ہونے ہوں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا سر. آپ اس پارٹی میں جواب نہیں دے رہے، پھر تسی جڑے نا فردوس کٹ مار رہے ہو. نہیں سر نہیں. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ رابطہ تھا، بات چیت ہو رہی تھی، ان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی. اب تعطل آیا اس میں 24 کی وجہ سے تعطل آیا، لیکن وہ انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو جائے گی سر. مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گی سر. گل نہیں اتنے پڑھائی نہیں دے رہے تسی، نکل جاندے ادھر چلے اسی کچھ اپنا کچھ. میں 10 دفعہ تو پوچھ رہے ہیں کہ تاڑے کو انفارمیشن ہے، انٹیل ہے، کدھر نوڈ آیا، کدھر تانوں کوئی اس قسم دی ہے وہ گل یا تسی آن یور اون کہہ رہے ہو؟ سر یہ پاسٹ سے جو کچھ ہوا ہے، ریسنٹ پاسٹ میں جو ہوا ہے، اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر میں اس چیز کا استعمال کر کے فیوچر کی نشاندہی کر رہا ہوں. فیوچر کی مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ مذاکرات انیویٹیبل ہیں، ناگزیر ہیں، ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لا میں، پھر بھی میں نا آخری وقت پڑھائی نہیں دیتے. رانا صاحب بیٹھے ہو، ایک چھوٹی سی بریک دی، چھوٹی سی بریک کے بعد. رؤف حسن صاحب، عمران خان صاحب اس وقت تو میرے خیال میں ابھی مشکل ہوگا کیونکہ ان پہ تو ایک دوسرے کیس کا ایک ریمانڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کب تک ملاقات جو ہے متوقع ہے آپ لوگوں کی، اور کب تک کوئی جو ہے جو کلیئرٹی جو ہے جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں
یا فار دیٹ میٹر جو باتیں کر رہے ہیں کہ جلسے ہی چاہے غلط ہوا وہ غلط ہوا یا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ اور چینجز جو ہیں جو آنی ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو کیسے تبدیل ہوگا, کون کون سے عہدوں میں کون کون بنے گا, کب تک ملاقات متوقع ہے آپ لوگوں کی عمران خان سے؟ ہمارے لوگوں نے سر کل بھی اور آج بھی ملنے کی کوشش کی ہے. وہ تو آپ کو جیل حکام نے کہا نہیں جی ساڑھا یہ مسئلہ نہیں, تسی کسی اور جا ہے ڈیالہ میں ہی ہے سر, لیکن نہیں ملنے دیا گیا. ہمارے جو پولیٹیکل گروپ ہے ہمارا سر, جس کی ہر ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی تھی, اس کو تقریباً میرا خیال 14 یا 15 ہفتے ہو گئے ہیں ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ایک ویکیوم ہے بالکل, جو کہ جس میں کہ ہمیں ان سے ڈائریکٹ ایکسیس کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ہم ان کی بات نہیں سن سکتے. سو جو ہمارے تک جو میسیجنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں, لیکن بہرصورت اسی کی بیسس کے اوپر پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. مجھے کامل یقین ہے رانا صاحب کہ یہ خان صاحب کو بہت زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکیں گے. کی کہہ رہے کہ دوبارہ خان صاحب کو بہت زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھ سکیں گے. اچھا, کیونکہ خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ رہا نہیں ہے. 5 مقدموں میں 2 جو ہیں وہ قواش ہو گئے تھے, 3 میں ان کی بیل ہے, اور یہ 23 سپتمبر کے مقدمے میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلک میں بیلز ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا. آئی ہوپ کہ یہ ہو, کیونکہ ان کے اندر رہنے کا میں آ رہا ہوں سر, اس پر آ رہا ہوں. میں فیل کرتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں ہے خان صاحب کو اندر رکھنے کا, اس وقت کوئی جواز نہیں ہے. اور ریاست کے چہرے کے اوپر جو داغ لگ رہا ہے اس وجہ سے, نہ صرف یہاں کے پاکستان کے عوام, ان کے دل جو ہے وہ بٹر ہیں اور بہت زیادہ ہیں, وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوا ہے اس وقت, اور یہ وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ رادر دین کہ جی کسی پریشر کے انڈر آ کے خان صاحب کو چھوڑا جائے, اس سے پہلے وزڈم شوڈ پریویل اینڈ دے شوڈ سٹ اکراس اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ. خان صاحب اس وقت کوئی مقدمہ ان کے خلاف جو ہے کس طرف ریفر کر رہے ہیں, کون سا پریشر ہے؟ سب لوگ سر بہت انٹرنیشنل کون سا پریشر ہے سر؟ دیکھیے ہیومن رائٹس باڈیز نے جو کاگنیزنس لی ہے, لوگوں کی جو ڈیموکریسیز ہیں ان کی جو پارلیمنٹس نے لیا ہے, یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے لیا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی جو نہیں, میں نہیں فیل کرتا کہ کسی ایک شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی امید جو ہے وہ لگانی چاہیے. ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں سر, کیونکہ میں ایک تھنک ٹینک بھی چلاتا ہوں, تو آئی نو کہ جیو اسٹریٹجک جو کمپلشنز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. خان صاحب کی ذات جو ہے, یا ٹرمپ صاحب کہہ دیں کہ جی اس کو یہ کر دیں تو وہ کر دیں تو ویسا ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایک ملکوں کو فٹ ان ہونا پڑتا ہے دوسروں کے اسٹریٹجک کمپس میں. تو اس وقت وہ پاکستان کا اسٹیٹس وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے بالکل, یہ دس از اے ریالٹی. تو ہمیں امپورٹنس بنانی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, لیکن پرسن ٹو پرسن ریلیشنز بھی تو ہوتے ہیں, ان کا سارا کچھ ہے. لیٹس سی کہ کیا وہ بھی تو میٹر کرتا ہے. پہلے تو ابھی تو 1 مہینہ اور 20 دن ہے ان کے ٹیک اوور کرنے میں. ایک دن گن رہے ہو, میں تو نہیں گن رہا سر, تسی گن رہے ہو. میں نہیں پتا سی ایک مہینہ تے 20 دن میں 20th of Jan کو پک اپ. جی آئی نو, لیکن تسی ایک دن جڑا کیلکولیٹ کر کے دسیا نا, دیٹ مینز سر آج آسان ہے نا سر, آج 3 تاریخ ہے سر. نہیں رو صاحب ایک منٹ ٹھہرو, بریک لاؤ. تسی بڑا ایک کیلکولیشن دے نال ساری گل دسی, اس دا مطلب ہے تسی ہوپ سپن کیتیاں ہوئی ہیں. سر ہم ہوپس پن کی ہوئی ہے کہ اپنے ملک میں سینٹی پریویل کرے گی, ہوپس ہم نے پن کی ہوئی ہیں کہ یہاں سے گیسٹی پریویل کرے گی, ہوپس پن کی ہوئی ہے کہ یہاں وزڈم پریویل کرے گی. لیکن اس میں جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, انٹرنل فیکٹرز ہیں, جو ڈیموکریسیز کے جو ہیومن رائٹس باڈیز کے, وہ فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے, so I understand. Fair enough. آپ بات جو کہہ رہے ہیں میں اس کو, میں I was trying to pull your leg over here. تسی شاید کو منو کوئی ڈیٹ دس رہے ہو یا مہینہ دس رہے ہو یا 10. نہیں, بہت جلدی آ جائیں گے, آپ فکر نہ کریں سر. خان صاحب بہت جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ, یہ امید ہے, یقین جانیے میں یہ بات کر رہا ہوں, بہت جلدی آ جائیں. بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. سویپنگ نہیں ہے سر, بڑی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہے سر. اٹ از ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. ہی شوڈ کم آؤٹ, ہی ول کم آؤٹ ویری سون انشاءاللہ. Thank you very much for talking to me. بہت بہت شکریہ. It's always a pleasure to have you. Always a pleasure to be here sir. Thank you. Thank you. Very kind. فی الحال شیر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. Till then, اللہ حافظ.